کائنات میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے، چاہے وہ درخت کا پتا کیوں نہ ہو، چاہے وہ آسمان اور آسمان پر نکلنے والا سورج کیوں نہ ہو، ایک ایک کائنات کے اندر جو چیز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پیارے صحابی ہیں، بڑی عاجزی اور انحصاری کے ساتھ، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ یعنی سادگی کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے صحابہ اکرام کے پاس مال و دولت آیا تھا نا، تو ان کی زندگیوں کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی رونما ہوئی تھی۔ ابو ذر غفاری ساری زندگی سادگی اور عاجزی کے ساتھ رہا کرتے تھے، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزاری، اور یہ حضور علیہ السلام سے بڑے علمی سوال کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ مسجد حرام کب بنی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصی کب بنی ہے، اور کتنا ان کے درمیان فرق تھا سالوں کا۔ اس طرح کے بڑے علمی سوال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر ان کی دلجوئی کے لیے کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو خطاب کر کے بھی بات فرمایا کرتے تھے۔ بخاری اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ سیدنا ابو ذر غفاری روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری بتاؤ، یہ جو آسمانوں پر سورج نکلتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو ابو ذر غفاری تم بتاؤ کہ یہ جاتا کہاں ہے؟ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ جمیع صحابہ کرام کا انداز ادب یہ ہوتا تھا کہ حضور جب بھی کوئی سوال کرتے تھے، بعض دفعہ صحابہ کرام کو اس کا جواب آتا بھی ہوتا تھا، لیکن ادب کی وجہ سے اور حضور کا مقام اور احترام کی وجہ سے صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور نے مجھ سے فرمایا کہ ابو ذر غفاری بتاؤ کہ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد جاتا کہاں ہے؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری جب یہ سورج غروب ہوتا ہے نا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں عرش کے قریب جاتا ہے، عرش کے نیچے جاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا ہے۔ ہر روز جب سورج غروب ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرش کے نیچے جا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، اور سجدہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتستعذن، یہ اجازت مانگتا ہے کہ یا باری تعالیٰ صبح میں طلوع ہو جاؤں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سجدے کو بھی قبول فرماتے ہیں، پھر اللہ اجازت دیتے ہیں کہ صبح طلوع ہو جانا، تو پھر یہ طلوع ہوتا ہے۔ یہ بیان کرنے کے بعد ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو ذر غفاری قریب ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب یہ سورج غروب ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرے گا، اللہ اس کے سجدے کو قبول نہیں فرمائیں گے، اور یہ اللہ سے اجازت مانگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں گے کہ جہاں سے آئے ہو وہیں پر لوٹ جاؤ۔ لہذا یہ وہ دن آخری دن ہوگا کہ سورج جو ہے وہ طلوع ہونے کے بعد غروب ہوگا، لیکن دوبارہ سورج مشرق سے نہیں نکلے گا بلکہ مغرب سے نکلے گا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بس یہی وہ دن ہوگا کہ جس دن توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمانے کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِی لِمُسْتَقَرٍّ لَہَا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی مطلب ہے قرآن مقدس کی اس سورہ مبارکہ کی اس آیت مبارکہ کا کہ اور سورج جو ہے وہ اپنے ایک مستقر مقام پر چلتا رہتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سورج کا جو مستقر مقام ہے وہ عرش کے نیچے ہے۔ قربان جائیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا علم تھا کہ حضور مدینہ طیبہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور سورج کہاں غروب ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے اور کس کی بارگاہ میں جا کر سجدہ کرتا ہے، حضور یہ علم بھی صحابہ کرام کو دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔